لیجیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات آواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا أبي محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین۔ ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورضوان من اللہ اکبر، ذالک الفوز العظیم۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، بڑی ہی خوشی اور مسرتوں کا موقع ہے۔ یقیناً اس عظیم الشان امام کی آمد اور ولادت باسعادت کا موقع ہے کہ جن کے خراسان آ جانے کے بعد یہ شیعیت اس پورے ایشیا میں پھیلی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس شیعیت کے عنوان سے ہے وہ آقا کے خراسان آ جانے کے بعد یہ سب شروع ہوا ہے۔ اور میں چونکہ تاریخ شیعیان ہند میں نے لکھی ہے تو اس میں پوری تفصیل ہے، اگر کسی موقع پہ مہلت ملی تو عرض کروں گا کہ امام کے خراسان آنے سے پہلے صرف ایک خاندان ہمارے چھٹے امام کا اس گجرات میں داخل ہوئے، اور پھر ان کے بعد کسی حد تک ذکر شروع ہوا تھا اسلام کا، لیکن در واقع حقیقی طور پر اگر شیعیت کو رونق ملی بلکہ شیعیت کی پہچان شروع ہوئی ہے وہ آقا کے خراسان آنے کے بعد۔ یہ سادات کرام پھر منتقل ہوئے ہیں ہندوستان، اور پھر اس طرح سے پورے ہندوستان اور اس پورے علاقے میں، ظاہر ایک بہت بڑا خطہ تھا، اور اس خطے میں دھیرے دھیرے یہ شیعیت نے اپنی ایک رونق حاصل کی ہے۔ یعنی گویا آج ہم جو کچھ بھی یہاں پر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں وہ آقا کے وجود کی برکت سے ہے۔ اور لہٰذا آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں۔ یہ تو وہ بات تھی کہ جو ظاہر ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں چونکہ نہیں تھی، لہٰذا متوجہ کرانا ضروری ہے، اور اسی لیے آقا کا جشن عالی شان پیمانے پر ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اور میرے لیے یہ سعادت کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے کہ میں آپ کے درمیان اتنے عرصے سے ہمارے علی بھائی مسلسل کہہ رہے تھے لیکن نہیں آ پا رہا تھا، اور اب یہ مجھے توفیق اور سعادت ملی۔ شاید بظاہر میں 15 یا 14 سال کے بعد نیرل میں آیا ہوں، اور اس وقت جب آیا تھا تو اس مسجد میں جو آپ کے قریب میں ہے، اور اس کے بعد آج یہ مجھے موقع ملا، سعادت ملی جو اس عظیم بارگاہ میں آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے دلی اور قلبی خوشی ہو رہی ہے۔ خدمتیں ان برادران کی، زحمتیں ان برادران کی کہ جنہوں نے
یہ عظیم الشان بارگاہ آمادہ کی، تیار کی، وہ بھی اس عظیم الشان شہزادی کے نام پر کہ جن کے نام پر کائنات قربان ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، توفیق ہے، اور بغیر جناب صدیقہ طاہرہ کی عطا کے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، ہمارے یہ دو برادران یہاں پر موجود ہیں، مولانا اصغر صاحب، مولانا عرفان صاحب، یہ بھی بخوبی واقف ہیں کہ عربی زبان میں جب نکرہ ابتدائی طور پہ قرار دیا جائے، نکرہ در سیاق ابتدا، تو معمولاً وہ چھوٹے کے معنی دیتا ہے، مختصر کے معنی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں نکرہ سیاق ابتدا میں آیا ہے۔ یہ میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ باتیں عوام کے لیے ذرا سا سخت ہوتی ہیں، لہٰذا میں جلدی سے واضح کر دوں کہ یہاں پہ رضوان من اللہ، رضوان یہ نکرہ ہے، اس کو جب پروردگار نے ابتدا میں رکھا ہے تو اس کے ترجمے میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی رضایت، یہ غلط ہو جائے گا ترجمہ، اللہ کی تھوڑی سی رضایت، اللہ کی چھوٹی سی رضایت، وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ اکبر سب سے بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عجیب جملہ ہے اس آیت شریفہ کا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی تھوڑی سی رضایت مل جائے تو یہ سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی عظیم کامیابی ہے۔ نمازیں پڑھ لیجئے، ذرا سی رضایت ملے گی، روزے رکھ لیجئے، مختصر سی اللہ سے رضایت ملے گی، عبادتیں کر لیجئے، یہ تھوڑا سا اللہ اپنے رضایت کا حصہ آپ کو عطا کر دے گا، اور وہ بھی ہمارے لیے اکبر ہوگی۔ وہ رضایت سب سے بڑی ہوگی۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ تھوڑی سی رضایت سب سے بڑی۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جب ایک عام مؤمن تھوڑی سی عبادت کے ذریعے سے اللہ کی ذرا سی رضایت لے لے تو اس کو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور جس ذات کو مجسم رضا بنا دے، اس رضایت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور آج آپ جس جشن میں آ کر بیٹھے ہیں وہ اس عظیم الشان امام کا جشن ہے کہ جو پنجتن پاک کے نمائندہ ہیں۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑا قیمتی جملہ، سے توجہ دیجئے گا۔ ظاہر ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، آج عرفان صاحب نے کہا ہے میں بھی کچھ اشعار یاد کر لوں گا انشاءاللہ۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ زیر ممبر یاد ہو جاتا ہے، ممبر پہ بھول جاتا ہوں، تو وہ بھی ایک مشکل ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا اس زیر ممبر رہنے پر بھی فائدہ وہ جنت والا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ بہت اچھی بات کہی تھی، میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں بھی ایک زمانے میں شاعری کرتا تھا، لیکن اب وہ عمر گزر گئی۔ لیکن آپ حضرات بھی جس کو جتنا ممکن ہے شعر کہیں، نہیں کہہ سکتے تو شعراء کے کلام کو یاد کریں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہاں جو شاعر بزرگان تو بزرگان ہیں، جو بقیہ بھی اشعار پڑھ رہے تھے وہ اچھے اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس لفظ کو شاید آپ نہ محسوس کر پائیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر پڑھے جانے والے اشعار قابل گرفت ہوتے ہیں۔ تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں حضرات کہ کبھی کبھی بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ بڑے قیمتی، بڑے اچھے، بڑے عمدہ، بڑے چنندہ اشعار، ظاہر ہے کہ شعراء تو پڑھتے ہی ہیں، بقیہ کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا خاص طور پر ان جوانوں کو، ان بچوں کو تیار کیجئے کہ یہ شعر کہیں، شعر پڑھیں، اور اس کو باقاعدہ محفلوں میں بچوں کو موقع دیجئے کہ پڑھیں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ امام پنجتن پاک کے نمائندہ ہیں۔ کیوں یہ جملہ؟ پنجتن پاک کی ساری صفتیں ہمارے آقا کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، میں نہیں سمجھتا کہ رات کے 9 بجے ایسی صلوات ہونی چاہیے۔ آپ کی ذات گرامی قدر کو اس مکے میں رہنے والے افراد نے ایک الزام کے ذریعے سے مجروح کرنا چاہا تھا۔
وہ الزام کیا تھا، وہ لفظ کیا تھا، ابتر. آپ کے بارے میں یہ جملہ لوگوں میں مشہور تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا آپ کا سارا مشن رک جائے گا. اور آپ کو تعجب ہوگا، یہی الزام ہمارے 8ویں امام پہ لگا تھا. یہی الزام. وجہ یہ تھی کہ آقا کے گھر میں 9ویں امام کی ولادت تب ہوئی ہے جس موقع پر مولا کی عمر مبارک 41-42 سال ہو چکی تھی، اور اکیلے بیٹے تھے. 9ویں امام ہمارے 8ویں امام کے اکیلے بیٹے ہیں. اور ابھی اس بات پہ آؤں گا کہ کیوں یہ زیادہ رضوی سادات ہمارے درمیان ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، رسالت ماپ پر الزام لگا کہ آپ معاذ اللہ آپ کی نسل نہیں، اور 8ویں امام پہ یہ الزام. اچھا عجیب ہے، 10 گروہ تھے. عجیب ہے، اتنا زیادہ مقابلہ کسی امام نے نہیں کیا ہے. 10 گروہ تھے جو 8ویں امام پہ اعتراض کر رہے تھے. وہ افراد کے جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ افراد جو رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے، وہ افراد کے جو امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کو نہیں مانتے تھے. سمجھ گئے آپ کون افراد؟ وہ افراد کے جو آقا امام حسین کے بعد جناب محمد حنفیہ کو ماننے لگے تھے، وہ بھی سامنے آئے. وہ افراد کے جو جناب زید یعنی چوتھے امام کے بیٹے کو مانتے تھے، امام ہمارے 5ویں امام کو نہیں مانتے تھے. وہ افراد جو چھٹے امام کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، جناب اسماعیل کو مانا اور کچھ نے ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو مانا. وہ افراد حتیٰ واقفیہ فرقہ کے جو 7ویں امام پر رک گیا تھا، وہ بھی اعتراض کر رہا تھا یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کے گھر میں تو بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے امامت آگے نہیں بڑھے گی. حتیٰ بعض وہ افراد کے جو مولا کو مولا مانتے تھے وہ بھی آ کے اعتراض کرتے تھے. ان 10 گروہوں سے مقابلہ کیا. اور مولا کہتے تھے صبر کرو، ابھی ٹھہر جاؤ، اللہ کے مقدرات کو تم نہیں جانتے، لہٰذا ابھی جلدی فیصلے نہ کرو. لیکن کوئی ماننے پہ تیار نہیں تھا. ایک بیٹے کے آ جانے سے وہ بھی خاموش ہو گئے جو اللہ کا انکار کر رہے تھے، وہ بھی چپ ہو گئے جو رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے جو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئے جو چوتھے امام کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی خاموش جو 5ویں امام کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی خاموش کہ جو 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کو نہیں مان رہے تھے. ایک بیٹے کی آمد نے نہ صرف یہ کہ نسل امامت کو بچایا ہے، اتنے اماموں کی امامت کو بھی بچایا. زندہ باد اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی نسل کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچایا، اور 8ویں امام کی نسل آج کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے. دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ اولاد نہیں ہے تو نسل بھی نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے پھر ہمارے 9ویں امام کی وصیت کے مطابق ہر اس بیٹے کو کہ جو 8ویں امام کے بعد سادات میں سب کو ابن الرضا کہا گیا ہے، سب کو. آپ جانتے ہیں سمانہ میں یہ جو قبر مبارک منکشف ہوئی اس پر بھی ابن الرضا لکھا تھا. ابن الرضا ہمارے 8ویں امام کے بعد سے سارے اولاد پیغمبر کو کہا گیا. 8ویں امام تک یہ ابن رسول اللہ کہا جاتا تھا. 8ویں امام اور کے بعد 8ویں امام کے بعد جتنی بھی اولاد سامنے آئی ہیں، حتیٰ 7ویں امام کی بعض اولاد کی اولاد کو بھی ابن الرضا کہا گیا، یعنی بھتیجوں کو بھی. اتنا زیادہ 8ویں امام کے بعد یہ لفظ معروف ہوا ہے. اور اسی بنا پہ سب سے زیادہ سادات رضوی، البتہ ضروری نہیں کہ رضوی کے معنی رضوی ہی ہوں، رضوی ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی ہوں، تقوی تو ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 9ویں امام کے بعد 10ویں امام 11ویں امام کی اولاد یا ان کے خاندان کے ہوں، یہ سب رضوی کہلائے. آج اللہ نے پیغام دیا کہ تم نے پیغمبر کی نسل کو روکنا چاہا، میں نے کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچایا. تم نے امام رضا کی نسل پہ شک کیا تھا، میں نے سادات رضوی کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچایا ہے. یہ وہ شباہت ہے جو پیغمبر اسلام سے ہمارے 8ویں امام کی ہے. اور اب آئیے سرکار امیر المؤمنین سے تو شباہت ہی شباہت ہے، نام بھی اللہ نے دیا ہے. اور وہ عظیم صفت جو اللہ نے سرکار امیر المؤمنین کے لیے قرار دیا
کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بہت سے ایسے بندگان پروردگار کے جن کے نفسوں کو اللہ خرید کر اپنی مرضی کو دے دیتا ہے، وہ رضایت اللہ دی ہے تو سرکار امیر المؤمنین کو دی ہے، اور اگر مجسم رضا کسی کو بنایا ہے تو 8ویں امام کو بنایا ہے۔ اور تیسری شباہت جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، آپ سے شباہت یہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ستدفن بضعۃ منی بخراسان، میرا ایک ٹکڑا ہے جو خراسان میں دفن ہوگا۔ بضعہ لفظ رسول اللہ نے صرف 2 کے لیے استعمال کیا ہے، ایک اپنی بیٹی کے لیے اور ایک اپنے 8ویں وارث کے لیے، اور پھر سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سخاوت، یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی مجسم سخاوت اگر کہیں ہے تو ہمارے 8ویں امام کے اندر، وہ تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر ہمارے آقا سرکار کربلا، ان کی جو شباہت ہے وہ پردیس میں شہادت ہے۔ اللہ نے پنجتن پاک کی شباہت عطا کی ہے ہمارے 8ویں امام کو، یعنی گویا آج آپ ذکر امام رضا کا کر رہے ہیں اور نگاہیں آپ پر پنجتن پاک کی ہیں، اس لیے کہ 8ویں امام کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اور اب آئیے میں آپ کو لے کر چلوں، 8ویں امام کے بعد سے پھر کوئی شیعہ کسی اور کی امامت کا قائل نہیں ہوا ہے۔ 8ویں امام تک جو آ گیا، پھر وہ 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام اور آخری امام، پھر کہیں کوئی ٹھہرا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ توجہ فرمائیں، ہمارے جو علماء نے ہمارے لیے لازم رکھا کہ ہم لوگ نماز مکمل کر لینے کے بعد حضور اکرم کو سلام کریں، سرکار سید الشہداء کو سلام کریں اور 8ویں امام کو، وجہ یہی ہے، اس لیے کہ ہم یہ 8ویں امام کی زیارت نہیں پڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم اثنا عشری ہیں، ہم کہیں اور نہیں، اب بس 8ویں امام تک آ گئے تو پھر ہم نے سارے اماموں کو ماننا ہے۔ اور اسی لیے 8ویں امام کی زیارت کی اپنی اہمیت ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آ کر ہم سبھی کو اپنی زیارتوں میں توجہ دینی چاہیے۔ میں آؤں گا آخر میں اگر مجھے موقع ملا کہ آقا کی زیارت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایک بات کہہ کر اپنے اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ سے انسانوں کو رضایت پروردگار ملتی ہے۔ جو امام کی بارگاہ میں آ جائے اسے اللہ کی رضایت مل جاتی ہے، اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے ناموں کے مظہر قرار دیے ہیں یہ سارے ائمہ تھا، جس کو جو رضایت کو چاہیے ہے وہ آئے 8ویں امام کی بارگاہ میں۔ البتہ یہ سارے معصومین اللہ کے تمام اسماء کے مظہر ہیں، لیکن 8ویں امام کو خاص طور سے اللہ نے اپنی 2 صفتوں کا مظہر بنایا ہے، ایک رضایت پروردگار اور دوسرا امام کا رؤوف ہونا۔ جو محبت 8ویں امام کی اپنے بندوں سے، چاہنے والوں سے ہے، وہ کسی کی نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کر چلوں، قرآن مجید نے اعلان کیا، اب یہی سے توجہ میں اصل مرحلے تک آپ کو لے کے آگے، یہ وقت مقدماتی تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے الہی کتاب ہونے کے لیے ایک دعویٰ کیا ہے، لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کتاب اللہ کی بارگاہ سے نہ آئی ہوتی تو اس میں بڑے بڑے اختلاف ہوتے۔ بڑا اختلاف نہیں ہے، حتیٰ چھوٹا اختلاف، بڑا اس معنی میں نہیں ہے کہ چھوٹے مل جائیں گے، مراد یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ اور اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر جو شے اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے اختلاف نہیں ہوتا، اور اگر بندوں کے پاس ہو، آپ جانتے ہیں یہ قانون سوشیالوجی جو آپ لوگ میں جانتے ہوں گے، اس کا ایک قانون ہے، تعداد بڑھتی ہے اختلاف بڑھتا ہے، یہ قانون ہے۔ ماشاءاللہ سے عرفان صاحب کے 2 بیٹے ہیں، 2 بچے،
3 माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे इंशाअल्लाह। बच्चे बढ़ते हैं तो नजरियाती इख्तलाफ होता है, ये माओ से पूछ लीजिए आप। एक है अकेला है, राज कर रहा है, जो जिस वक्त कह दिया, रात में कह दी चाइनीज खाना है, मौलाना इरफान साहब ने बाइक निकाली, निकल पड़े, ढूंढेंगे लाएंगे। दूसरे साहब आ गए। अच्छा, ये अजीब बच्चों का मिजाज होता है, अगर एक ने कुछ कहा है तो दूसरा वही नहीं कहेगा, हाँ वो कुछ और कहेगा। माँ ने पूछा क्या खाना है, कहा एक ने कहा मिसाल दाल चावल खाना है, दूसरे ने कहा सब्जी रोटी खाएंगे, लीजिए। अब वो 2 चूल्हे जल रहे हैं, माशाल्लाह से तीसरे आ गए, अब लीजिए। और इसीलिए शायद 3 चूल्हे होते हैं, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जलाने वाले भी 3 ही होते हैं। सलवात भेज दें अगर समझ गए हो तो। यार, एक को खिचड़ी खानी है, एक को दाल चावल खाना है, एक को मतलब चिकन खाना है, भाई 3 चूल्हे जल रहे हैं। तादाद बढ़ती है तो इख्तलाफ बढ़ता है। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे इन बच्चों से, जवानों से, कि 4 की अदद ज्यादा है या 12 की अदद ज्यादा है? क्या, कौन सी अदद ज्यादा है? अदद के एतबार इख्तलाफ कहां होना चाहिए, 4 में या 12 में? लेकिन ये अजीब है, वो 4 है, मुसल्ले 4 हैं, यहां 12 है, मुसल्ला 1 है। क्यों? यहां तो 12 मुसल्ले होने चाहिए थे, लेकिन अजीब है, मुसल्ला 1 है, वहां 4 के 4 हैं। आज तक तय नहीं हो पाया कि नमाज में हाथ कहां रखना है। यहां आलम यह है कि जो पहले ने कहा वही छठे ने कहा, जो वक्त नमाज का चौथे ने बताया वही 8वें ने बताया, जो रोजा खोलने का वक्त तीसरे ने बताया वही 9वें ने, कोई फर्क नहीं। क्यों? अल्लाह की बारगाह में चलिए, ए मेरे परवरदिगार, ये क्या वजह है कि वो 4 में 4 हैं, ये 12 में 1 है, वजह क्या है? आवाज कुदरत आएगी नादान में, यही तो बताना चाहता हूं। वो 4 इसलिए 4 हैं कि उन्हें तुमने बनाया है, 12 इसलिए 1 है कि हमने भेजा है। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कह दूं, इस पे तो नारा बहरहाल नहीं लगेगा, कि अगर वो 12 1 हैं तो उनके चाहने वालों को भी यहां इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ये कौन सा इख्तिलाफ? हो सकता है नजरियाती तौर पे हम एक दूसरे से दूर हों, लेकिन इमाम हुसैन के परचम के नीचे हमें एक रहना चाहिए, वहां कोई इख्तिलाफ नहीं। सारे इख्तिलाफात हमारे घर के होंगे, लेकिन जब अहले बैत अतार के परचम के नीचे आ गए तो एक हैं। आइए, मैंने ये जुमला क्यों कहा? अबू हबीब, अब्दुल्लाह, ये हमारे बच्चे मौजूद हैं यहां पर, अबू हबीब नामी एक शख्स है, 201 हिजरी कमरी का वाकया है, और हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सन 11 हिजरी में दुनिया से तशरीफ ले गए। कितने साल का डिफरेंस है, जल्दी से बताइए? 190 190 ईयर्स का, 190 साल का डिफरेंस है। अबू हबीब ने ख्वाब देखा। ख्वाब का आलम यह है कि देखा कि हुजूर खत्मी मर्तबा तशरीफ फरमा है, सामने तबक रखा है, उसमें खजूरें हैं, लोग आ रहे हैं जूक दर जूक, और रिसालत माव अपने से मुबारक से लोगों को खजूरें दे रहे हैं। अबू हबीब भी आगे बढ़े। हुजूर अकरम ने अपने दस्त से मुबारक से अबू हबीब को खजूर दी, लिया, चूमा, बड़ा मुकद्दस जाहिर है कि हुजूर अकरम के दस्त से मुबारक से मिल जाए। अच्छा, ये भी बात अर्ज कर दूं, बीच में आ गई है कि रवायतों में है कि अहले बैत अतार की शक्ल में कोई गैर नहीं ख्वाब में आ सकता। शैतान सबकी सूरत बना के आ सकता है, जितने दुनिया के अफराद हैं सबकी सूरत में आ सकता है, लेकिन मासूम की सूरत में नहीं आ सकता। मासूम अगर ख्वाब में आए हैं तो मासूम हैं, वहां यह तसव्वुर नहीं है कि कोई गैर आ जाए। और इसीलिए वो जो एक बड़े मियां ने अभी कुछ दिन पहले यजीद को था, और माशाअल्लाह से उनकी सूरत भी आपको याद होगी कि समझ में नहीं आ रहा था कि यजीद को इन्होंने देखा है या इनको यजीद ने देखा है।
मासूम की शक्ल में नहीं आ सकता, बकिया सब की शक्ल में आ सकता है। तवज्जो फरमाएं, अबू हबीब सुबह उठे, सबसे कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में रिसालत माब को देखा, हुजूर अकरम आ रहे हैं। कहा हो ही नहीं सकता, कितने साल हो गए थे? 190 साल, हो ही नहीं सकता, रिसालत माब को गए हुए इतने साल, आ ही नहीं सकते। अचानक एक शख्स ने कहा कि हाँ, हुजूर अकरम तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जात आ रही है जो हूबहू रसूल के जैसी है। कौन आ रहा है? अच्छा, ये पूरा इलाका, ये इलाका जो ये पूरा इलाका उस वक्त तक गैरों का था, मुख्तसर से चाहने थे, वो भी बहुत छुपे हुए थे। हुजूर अकरम नहीं, उनके जैसा, हूबहू उनके जैसा। कौन आ रहा है? कहा वो जात के जो आलिम, 8वें इमाम का लक़ब आलिम आले मोहम्मद था, और उसकी वजह भी है, इसलिए कि छठे इमाम की शहादत अभी गुज़िश्ता महीने गुजरी है, 15 और 25। छठे इमाम फरमाते थे कि काश मैं अपने उस पोते को देख लेता जो आलिम आले मोहम्मद है। 8वें इमाम को छठे इमाम ने आलिम कहा है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इमाम की बारगाह से हम सबको इल्म की भीख लेनी चाहिए। आलिम आले मोहम्मद आ रहे हैं। अच्छा, इत्तेफाक यह है कि उसी दिन दोपहर में मौला इसी खुरासान के रास्ते में नैशापुर से गुजरे, तशरीफ लाए नैशापुर, और नैशापुर में आने के बाद आपने नीचे उतर के अपने नाके से वुजू फरमाया, वो चश्मा के जिसको जो आज तक जारी है, मौला के मोजज़े की बिना पे मौला ने वुजू फरमाया, नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर मौला ने इसी नैशापुर में उसी मुसल्ले तशरीफ फरमा हुए, और उसी अंदाज में तबक सामने रखा है, खजूरें मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं, मौला उठा उठा के खजूर दे रहे हैं। मौका था, अबू हबीब जल्दी से आगे बढ़े। अब जो आका के सामने खड़े हुए, मौला, तवज्जो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मौला की निगाहें अबू हबीब को देख रही हैं। एक बार भी मौला ने खजूर को नहीं देखा, लेकिन ये हाथ दस्ते मुबारक आगे बढ़े, खजूर पे रखे, उठाई खजूरें, अबू हबीब के हाथ, एक बार भी नहीं देखा है खजूर को, अबू हबीब को दे दिया। ख्वाब में अबू हबीब ने घर जाके काउंट किया था। यहां बेचैनी का आलम यह है कि मौला के सामने शुमार करने लगे, 1 2 5 6 12 13, यहां तक के न एक कम न एक ज्यादा, 17 खजूर, बिल्कुल वही। अब आप जुमला सुनिए, अबू हबीब कहते हैं कि मौला काश कुछ खजूरों का इजाफा फरमा देते। मौला जवाब देते कि अबू हबीब, अगर मेरे जद ने 17 से ज्यादा दिया होता तो मैं भी अता कर देता। सलावत भेज दें मिलजुल के मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। ये है नाना और नवा से, दादा और पोते के दरमियान इत्तेहाद, जो कायनात में आपको कहीं नहीं मिल सकता। लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदु फीहि इख्तिलाफन कसीरा, जरा भी इख्तिलाफ मिल जाए तो फिर ये अल्लाह की बारगाह से नहीं आएंगे। ये पूरा एक मुहकम तौर पर अहले बैत अतार का इत्तेहाद बता रहा है कि इनका मुकाबला बकिया से नहीं हो सकता। आइए मैं आपको लेकर चलूं, नैशापुर की बात आ गई है, आप हज़रात भी इंशाअल्लाह ज़ियारतों पे गए होंगे, और परवरदिगार आलम सभी को 8वें इमाम की बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। नैशापुर का तज़किरा आया। नैशापुर 2 चीज़ों के लिए मशहूर है। एक, नैशापुर का चश्मा मौला के दस्त मुबारक से जारी हुआ था, आज तक इसमें पानी आ रहा है। लोग आब ज़मज़म को बहुत अहमियत देते हैं, और यकीनन देना चाहिए, लेकिन वो एक मासूम के कदमों से उबलने वाला पानी है, और ये चश्मा नैशापुर का 8वें इमाम के दस्त मुबारक का मोजिज़ा है, इसमें भी शिफा है। दूसरे, इसी नैशापुर में वहीं पर करीब में एक और बड़ा मौला का मोजिज़ा मौजूद है, वो आका के कदमगाह। आप हजरात ने मुलाहिज़ा किया, ज़ियारत फरमाइए, वो मौला के कदमगाह है। उस देहात के रहने वाले देहाती ने मौला से कहा था कि फर्जंद रसूल बड़ा आशिक था इमाम का, मौला आप तो यहां से गुजर जाएंगे, हमारे लिए कोई निशानी, कोई अलामत करार दीजिए। मौला जिस पत्थर पे खड़े थे, आपने इरादा फरमाया, और उसी पत्थर पर मौला के कदमों के निशान पैदा हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है ये पत्थर, सबसे ज्यादा सख्त होता है।
وہیں پہ مٹی موجود تھی. مولا ذرا سے قدم کو بڑھا کے مٹی پہ آ کے کھڑے ہوتے, خود بخود نشان بن جاتا. لکڑی منگوا لیتے, بہرحال پتھر کی بنسبت وہ کم مضبوط ہے, لکڑی پہ نشان پیدا ہو جاتے. نہیں, مولا نے پتھر پہ نشان بنایا ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر مولا کا ارادہ شامل ہو جائے تو دنیا کی سخت ترین چیز بھی نرم پڑ جاتی ہے. آپ انصاف سے بتائیں, جس مولا کا اختیار پتھر کو موم بنا دے, کیا وہ دلوں کو نہیں بدل سکتے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدری، یا علی. آواز بلند پنجے تن سلوات. اللہم آپ کو قدر نہیں ہے اس لبیک یا حسین کی. میں تو جاتا ہوں, اسی دنیا میں بعض ایسے ملک ہیں جہاں پہ دستخط لی جاتی ہے کہ لبیک یا حسین مجمع نہیں کہے گا. دنیا میں ایسی بھی جگہیں ہیں, ہمیں قدر نہیں ہے. واقعیت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے عزاداری کی شکل میں ہندوستان میں, وہ بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے. باقاعدہ منع کیا جاتا ہے کہ نہیں کہہ سکتے. بہت بڑی نعمت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کے قدموں کے نشان پتھر پہ پیدا ہوئے ہیں, کسی اور چیز پر نہیں. اور اب آئیے میں لے کر چلوں, آپ حضرات بھی گئے ہیں, نیشا پور پہاڑ کا علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, ہر طرف پتھر ہیں. کسی اور پتھر پہ مولا کے قدموں کے نشان کیوں نہیں ظاہر ہوئے؟ کیوں اسی پتھر پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشا پور کا پتھر مولا کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا, مولا کا معجزہ اس پر ظاہر ہوا. یعنی اب اگر کسی کو اپنی قسمت بدلنی ہے تو 8ویں امام کے قدموں سے خود کو وابستہ کرنا ہوگا. اور اسی لیے وہ والدین کے جو اپنی اولاد کے لیے بہت پریشان رہتے ہوں, 8ویں امام سے توسل کرنا چاہیے. مولا دلوں کو بدل دیتے ہیں, مولا دلوں کو موم کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آؤ تو پورے خلوص کے ساتھ آؤ. میں عرض کروں, میرا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کو معرفت کے اس باب تک لے کر جاؤں کہ احساس ہو کہ واقعاً 8ویں امام کی بارگاہ سے کیا کیا عطا ہوتا ہے. میں آپ کو لے کر چلوں. اسی تہران میں حجت الاسلام آغا محسن قراتی حفظہ اللہ تعالی, بڑے اچھے اسپیکر, بڑے اچھے مفسر اور بڑی اچھی تقریریں کرنے والے عالم دین ہیں, جو انقلاب سے پہلے سے آج تک تقریر کر رہے ہیں ہر جمعرات کو. حتیٰ یہ کہ سفر پہ بھی جاتے ہیں, مثلا حج پہ جاتے ہیں تو کیمرہ ساتھ جاتا ہے, ہر جمعرات کی تقریر ریکارڈ ہوتی ہے اور ٹی وی پہ آتی ہے. واحد اسپیکر ہیں جو اتنے لمبے عرصے سے لوگوں کے بیچ تقریر کر رہے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے محلے کا, جس علاقے میں وہ نماز پڑھاتے ہیں. اس علاقے میں ایک ٹور آپریٹر نے ان سے آ کر کہا کہ مولانا بڑے عجیب مرحلے کو میں نے دیکھا ہے جو آپ سے بیان کروں. پوچھا کیا ہوا؟ کہ وہ محلے میں ایک شخص ہے کہ جو یہ کہتا تھا, دیکھیے ایک انسانی فکر ہوتی ہے, اس کی بھی غلطی نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسا سوچنا نہیں چاہیے. اس کا یہ سوچنا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ 8ویں امام کی زیارت پر نہیں جائیں گے. نہیں ہے, تہران میں رہتا ہے, مشہد نہیں جائیں گے. کیوں؟ جو اس سے پوچھتا تھا کیوں, وہ کہتا تھا یہ بتاؤ تم ایک وقت میں کتنے لوگوں کے جواب دے سکتے ہو؟ ہے نہیں. آپ ابھی فون آ گیا تھا عرفان صاحب کا, ہماری آواز نہیں سن پائے, لیکن اس کی آواز سنی. جتنی دیر ہم سے بات ہوگی دوسرے کی آواز نہیں آئے گی. ہے نہیں, انسانی نیچر ہے. 2 کان ہونے کے باوجود آواز ایک ہی سنتا ہے. اس کا یہ آرگومنٹ تھا کہ مولا کی بارگاہ میں اتنے لوگ, بلکہ کبھی تو کروڑ تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کہاں مولا کس کی آواز سنیں, کتنوں کا جواب دیں گے؟ نہیں, معاذ اللہ, مولا نہیں سن سکتے. نہیں جاتا, مجھے زیارت پہ جانا ہی نہیں ہے. ایک دن اسی نے آ کر ٹور آپریٹر سے, اچھا ایرانیوں کا مزاج ہوتا ہے کہ زیارت پہ اکیلے نہیں, ہمیشہ وہ قافلے کی شکل میں آتے ہیں. اس نے آ کر مجھ سے کہا, وہ کہتا ہے حاجی آقا, اس نے مجھ سے آ کے کہا ہے کہ اب جو پہلا تمہارا ٹور جا رہا ہو مجھے لے کے جانا. میں نے, مجھے کیا ہو گیا بھائی, تم جو ابھی تک نظریہ تمہارا چینج ہو گیا. کہاں چینج ہو گیا, لیکن وجہ نہیں بتاؤں گا. آغا قراتی نے کہا میں پوچھوں گا. اگلے دن دوپہر کی نماز میں وہ آیا, آغا قراتی مسافیہ کیا, اس نے پکڑ لیا. آغا قراتی نے اس کا ہاتھ, بتاؤ کیا ہو گیا, خیریت, تم زیارت پہ جا رہے ہو؟ ہاں میں زیارت پہ جاؤں گا. کیوں؟ کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا اور مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا
کہ حرم مطہر کی زیارت کا شرف مجھے ملا، اور اب جب میں جا کر مولا کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ، پوری زیارت کا پہلا فقرہ پڑھا، کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے پردہ اللہ نے اٹھا دیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو خود امام بنفس نفیس زری اقدس سے تشریف لائے باہر، اور ٹھیک میرے سامنے کھڑے ہو کر مولا نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں تو لرزنے لگا، مولا مجھے جواب سلام دے رہے ہیں۔ کہ مجھ کو اللہ نے ظاہر کبھی احساس مجھ کو اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بغل میں کھڑے ہوئے انسان کی طرف دیکھا کہ آیا مولا نے اس کے بھی سلام کا جواب دیا۔ کہتا کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، ٹھیک اس کے سامنے میرے مولا بھی ہیں، موجود ہیں، اور اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، مولا اس کے سامنے کھڑے ہیں، جتنے زائر اتنے ان کے سامنے مولا موجود ہیں۔ کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا، اب جو میں نے حرم کے اوپر ذرا سا نگاہیں بلند ہوئی دیکھا، جہاں بھی لوگ کھڑے تھے، جس نے بھی مولا کو سلام کیا، مولا خود بنفس نفیس گئے اور اس کو جواب سلام دیا۔ اب یہاں سے وہ جملہ سنیے جو معمولاً بعض ایران کے علماء سے کم سننے میں آتا ہے، لیکن وہ بھی ولایت رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آغا محسن قراتی کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا۔ آغا محسن قراتی نے کہا کہ نادان تجھ کو دیر سے پتا چلا، یہ اسی امیر المؤمنین علی کے وارث ہیں کہ جو ایک شب میں 70 جگہوں پہ دعوت کھا کے واپس آئے اور سب نے کہا کہ علی میرے وہاں تھے، وہ پہلے علی تھے جو 70 جگہوں پہ نظر آئے، یہ کائنات کے دوسرے علی ہیں جو ہر زائر کے سلام کے لیے وہاں موجود ہوتی ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، بابا جی بلند پنجے تنی سلوات۔ عجیب مرحلہ ہے میرے آقا کی بارگاہ کا، اور اسی لیے دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کر جب انسان مولا کو سلام کرے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آقا جواب سلام دیتے ہیں۔ اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، یہ آپ جملہ کہتے ہیں جب زیارت کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، مولا میں گواہی دے رہا ہوں۔ یہ گواہی دینا انسان کا دل سے گواہی دینا ہے کہ مولا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے سلام کا آپ جواب دے رہے ہیں، یہ جملہ کہتا ہے انسان۔ ہمیں آقا کی بارگاہ میں آ کر یا اپنی جگہ پر بھی جب زیارت پڑھیں تو توجہ سے زیارت پڑھنی چاہیے۔ بس میں آخری مرحلے میں آپ کو لے کے آ گیا، اور اس آخری مرحلے میں یہ واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر دینا ہے۔ ایک اور بڑے اچھے خطیب ہیں استاد عالی، کہ جو بڑی تقرینیں اس وقت ایران میں بڑی مشہور ہیں، اور بڑے بڑے حسینیہ میں جا کر، امام بارگاہوں میں جا کر تقریر کرتے ہیں، بڑی عالیشان تقریریں۔ ایک واقعہ انہوں نے منبر سے 30 سال پہلے کا بیان کیا، سنیں آپ۔ اسی تہران میں ایک شخص جس کا عالم یہ تھا، یہ ملینر تھا، بے پناہ پیسہ تھا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ جتنے بھی تجارت کرنے والے ہیں، کبھی اللہ کی آزمائش ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے 300 ملین، یہ جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، اس زمانے میں 1 ملین میں ایک گھر، ایک فلیٹ لے سکتا تھا انسان۔ 300 ملین 300 فلیٹس پیسہ لیا تھا، قرضہ لون لیا تھا۔ نوبت یہ آئی کہ وہ لون تو ادا کرنا دور کی بات، بزنس ڈوب گیا، جو گھر کا پیسہ تھا وہ بھی ختم۔ اور اب دروازے پہ کوئی بینک والا آدمی آ رہا ہے، کبھی جس سے قرضہ لیا اس کا آدمی آ رہا ہے، سب کو جواب دے دیتے، اتنا تھک گیا کہ پھر اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جاؤ بھائی اس کو کہہ دو کہ میں مطلب بیمار ہوں، طبیعت نہیں ٹھیک ہے، جواب نہیں دے پاؤں گا۔ بیوی بھی ایک دن عاجز آ گئی، کہتی اب میں دروازے پہ نہیں جاؤں، وہ جو بھی آئے وہ مجھ سے غصے میں بات کرتا، میں کیسے جواب دوں اس کو؟ بڑا مشکل مرحلہ۔ سب سے مایوس ہو گیا، اپنے دوستوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے چاہنے والوں، سب سے مانگ چکا، کوئی دینے پہ تیار نہیں۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے جملہ کہا کہ اب میں بس ایک بارگاہ، ایک ہی ہستی بچی ہے اور ان سے جا رہا ہوں لینے، بس، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ ان میرے دوستوں کی طرف طرح سے مجھے لاجواب کہہ کے کچھ نہ دے کے رخصت کرتے ہیں،
یا واقعاً وہ امام ہیں؟ بیوی نے کہا کیسے جاؤ گے, ہے پیسہ تمہارے پاس, کب کچھ کرو. بیوی نے بہرحال اپنے کچھ گھر کے سامان لے جا کے کسی کے پاس گروی رکھے, کچھ پیسہ لے کے آئی اور کہا اتنا پیسہ ہے کہ مشہد جا سکتے ہو. تھوڑی سی رقم اور تھی اس میں کہ جو جب جاؤ گے تو دوپہر کا کھانا کھا پاؤ گے, بس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ واپس آ سکو. کہ مجھے واپسی کا کرایہ نہیں چاہیے, اس لیے کہ ان سے لے کے آؤں گا. عجیب اطمینان تھا, کب میں لے کے آؤں گا ان سے. آیا, ظاہر ہے کہ اب جب آیا ہے تو اس کے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے. مشہد مقدس صبح میں پہنچا اور سیدھا حرم میں, جب سامان نہیں تو کہاں جائے, کسی مسافر خانے جانے کی ضرورت ہی نہیں, سیدھا حرم میں آیا. اپنے شوز کو جہاں کے اوپر رکھے جاتے ہیں وہاں کے اوپر دیا, آیا حرم میں زیارت کے لیے, وضو کیا کر چکا تھا, آیا زیارت پڑھی مولا کی خدمت میں, بہت گر گڑایا. مولا آخری سہارا ہیں آپ, اور اگر آپ نے مایوس کر دیا تو پھر آپ کوئی جگہ بچے گی نہیں, بس آخری. لیکن امام بغیر آزمائے نہیں دیتے. جب کافی دیر گزر گئی, حتیٰ سر میں درد ہونے لگا اس کے, اتنا گڑ گڑایا. کہا چلیں باہر چلتے ہیں. تھوڑی سی جو رقم بیوی نے دے دی تھی, اب دوپہر کا وقت آ رہا ہے, چلیں کچھ کھا پی لیں, اور اس کے بعد اس کے مختصر سی چیز لے کے, کوئی آسان قسم کی لے کے آئے, پھر دوبارہ بیٹھتے مولا کی خدمت میں. اب جو آیا اس کفاش کے پاس, اس جہاں پہ جوتے اس نے جمع کیے تھے وہاں آیا, اور اب جو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ وہ ٹوکن نکالے دے اور اپنے شوز لے, تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ٹوکن, بلکہ وہ جو تھوڑی سی رقم رکھی تھی جیب میں وہ بھی کسی نے چرا لی. کیا حال ہوگا انسان کا, وہ آپ سوچیں. ہم آپ ہوتے تو کیا حال ہوتا. سیدھا پلٹ کے آیا, مولا کی زری کے سامنے کھڑا ہو گیا. اچھا وہ جملے ہیں, میں پوری طرح سے نہیں ادا کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی اشارتاً. مولا یا تو یہ مان لیا جائے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ میری حالت کیا ہے, چوری ہو گئی, میری جیب چلی گئی, پاکٹ ماری گئی. اگر یہ کہہ دیجئے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ پھر امام. اور اگر آپ جانتے تھے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوا تو مولا پھر تو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے شیعوں کے لیے کچھ بھی نہیں. بڑا افسوس. سیدھا نکل آیا باہر کہ اب مولا رکوں گا نہیں یہاں پہ. باہر آیا, اب وہ بڑی مشکل سے اس نے قانے کیا اس آدمی کو جو جوتے جس کے پاس رکھائے تھے, بھی دیکھو میری جیب کٹ چکی ہے. بڑی مشکل سے اس کو راضی کر کے بتا کے اپنے جوتے اٹھائے لے کے باہر آیا. اس نے اب دوسری جیب میں جو ہاتھ ڈالا تو دیکھا بس ایک سکہ بچا ہے, بس. آپ حضرات جو گئے ہوں, آج سے 30 سال پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے, یہ ٹیلی فون ہوتے تھے, بڑے بڑے ڈبے لگے ہوتے تھے ٹیلی فون کے روڈز کے اوپر, یا مثلا حرم وغیرہ میں, کہ جس میں آپ سکہ ڈالیے, نمبر ڈائل کیجئے, اگر کنیکٹ ہو گیا تو سکہ گر جائے گا, نہیں تو پھر وہ آپ دوبارہ اس کو ڈائل کیجئے. تو یہ سسٹم تھا. اس نے اس ایک سکے کے لیے سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ اس پہ بغیر ارادے کے جس پر بھی انگلی پڑ جائے فون لگا دوں گا. ادھر سے سامنے والا فون اٹھائے گا تو ہی صورت ہے, یا تو کہے گا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا, یا کہے گا مدد کروں گا. اگر کہہ دے گا نہیں مدد کروں گا تو شرمندگی نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے پہچانتا نہیں ہے. اور اگر کہہ دیا مدد کر دیں گے تو کہیں گے بس مجھے تہران تک واپس جانے کا کرایہ دے دو, بس اور کچھ نہیں چاہیے. اس نے یوں ہی بغیر ارادے کے سکہ ڈالا, نمبر ڈائل کیا, اور اب جو ادھر سکہ گرا اور آواز ادھر گئی, کون؟ کبھی دیکھو صاف بات یہ ہے کہ نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں بات جانتا ہوں. پھر کہ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ میں امام کے حرم میں آیا تھا زیارت کے لیے, اور اب میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے, حتیٰ دوپہر کے کھانے کا بھی پیسہ میرا چوری ہو گیا ہے. اس نے کہا بتاؤ تم ہو کہاں پہ؟ اچھا یہ ذرا گھبرایا کہ اب بتاؤں گا کہیں کچھ مسئلہ نہ ہو جائے. کبھی دیکھو میں بڑی مشکل سے بتایا کہ میں حرم میں فلاں صحن کے فلاں دروازے کے پاس کھڑا ہوں, یہ عمومی ٹیلی فون ہے, اس سے تم سے بات کر رہا ہوں, کہ تم وہیں ٹھہرے رہو, 30 منٹ کے بعد میرا آدمی آئے گا تمہیں لے کے آئے گا. تھوڑی ہمت پیدا ہوئی کہ شاید کوئی نیک انسان ہے. 30 منٹ سے پہلے ہی 25 منٹ میں ایک آدمی آیا, نام پوچھا, کہ میرا فلاں نام ہے. کہا تم تہران سے آئے ہو؟ کہاں تہران سے. کہا چلو میرے ساتھ. سمجھ گیا اس کے انداز سے کہ ڈرائیور ہے, لے کے آیا بہترین گاڑی میں. اور اس کے بعد اس مشہد مقدس میں راستوں سے گزرتے ہوئے, کریم آباد جو آپ لوگ گئے ہوں گے دیکھا کہ پوش ایریا ہے مشہد کا, بڑا عالیشان علاقہ سمجھا ہے, تو میں بھی گیا ہوں وہاں پہ بھی, بڑے اچھے قسم کے لوگ. وہاں لے کر پہنچا ایک دروازے, اب جو دیکھا تو بولا محل ہے, بڑا خوبصورت گھر ہے. اندر داخل ہوا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس سے بڑا ملینر ہے.
یہ خود ملینر تھا, بڑا پیسے والا تھا, اس سے بڑا یہ. کبھی دیکھو میں تمہیں زیادہ زحمت دینے نہیں آیا ہوں, مجھے بس اتنا کر دو کہ دوپہر کا کھانا کھلا دو اور تہران تک کا کرایہ. یعنی پہلے بیٹھو بات کریں گے. اچھا کیا بات کریں گے؟ کھانا پہلے کھلایا, بہترین قسم کے فروٹس کھلائے, چائے کافی سب کچھ. کہ اب بتاؤ بات کیا ہے تمہاری؟ کہ تمہیں بتا کے فائدہ کیا ہوگا؟ تم سے لینے تو نہیں آیا ہوں. کہ نہیں, میں تمہاری مدد کروں گا. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں تو بتا دیتا ہوں کہ 300 ملین کا قرضدار ہوں. یہ وہ پیسہ ہے جو مجھے واپس کرنا ہے. کہ کوئی بات نہیں. چیک بک اٹھائی, 300 ملین لکھ دیا اس نے. اچھا ایران میں بڑے اماؤنٹ کے لیے بھی ایک ہی چیک ہوتا ہے, لکھ دیا اس نے. کہ یہ تو تم دے دو گے, پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہ اس کے بعد گدائی کروں گا. کیا کروں, کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس. کہ اچھا بتاؤ دوبارہ اگر بزنس شروع کرنا ہو تو کیا کرو گے؟ کہ مجھے دوبارہ بزنس کے لیے پیسہ چاہیے ہو. کتنا؟ کہ 70 ملین چاہیے ہوگا. اس نے دوسری چیک نکالا, اس کے بعد لکھ کے دے دیا کہ یہ لو. کہ میں واپس, کہ واپسی کے لیے دو باتیں. اگر تمہارے پاس پیسہ واپس آ گیا تو واپس کر دینا, اور اگر نہیں دے سکے تو نہ دے سکے, کوئی بات نہیں. اگر تم مر گئے یا ہم پہلے مر گئے تو ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. اس کے بعد اس نے اپنے نمائندے کو فون کیا کہ ان کو تہران کا ٹکٹ دے دو, کتنا کون سا کب جانا ہے, سب کچھ طے ہو گیا. اس نے پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کو مجھ پہ بھروسہ ہے کوئی بھروسہ؟ کیا پتا میں کون ہوں بھائی. تم نے نہ میرا فون نمبر لیا گھر کا, نہ تم نے میرا ایڈریس پوچھا, نہ تم نے میرے بارے میں کوئی اور تفصیل پوچھی کہ میرے بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہیں, کیا کچھ بھی نہیں کہ وہ بات کیا ہے آخر. اب اس کو ڈاؤٹ ہونے لگا کہ بات کیا ہے, تم کیوں دے رہے ہو مجھے اتنا پیسہ. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں, رات میں مجھ سے خواب میں آ کر 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا نے مجھ سے یہ بات کہی کہ وہ جس کے لیے تم نے نظر کی تھی پیسہ دینے کی, وہ آج میرا زائر آ رہا ہے, تمہیں فون کرے گا اور تم اس کو بلا کر اس کو عزت کے ساتھ پیسہ دینا. کب خواب دیکھا تھا؟ نماز صبح سے پہلے. حرم کب پہنچا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد. یہ ہے 8ویں امام کا انتظام. امام جب عطا کرتے ہیں تو جتنا مانگو اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک عام انسان کے پاس آپ چلے جائیں کہ مجھ کو بھوک لگی کھانا کھلا دو, تو وہ ساتھ میں آپ کو کھانے کے پانی بھی پلاتا ہے. پانی تو آپ نے نہیں مانگا تھا. جب عام انسان مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ تو عطاؤں کا مرکز ہیں. ہاں مانگو ان کی بارگاہ. کہ تم نے کیا نظر کی تھی؟ اس نے بلایا اپنے بیٹے کو. بس میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں. اپنے بیٹے کو بلایا, اندر سے آیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو, یہی وہ میرا بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے نظر کیا تھا. کیا نظر کی تھی؟ کہ اس کو دماغ کا کینسر ہوا تھا. کئی طرح کے کینسر ہوتے, سب سے خطرناک دماغ کا ہوتا ہے. یہ پورا بدن اس کا شل ہونے لگتا ہے. کا کوئی علاج نہیں تھا اس کا. سارے ایران کے ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا. بس ایک علاج تھا, وہ لندن میں تھا. میرے لیے مشکل نہیں تھی, میں لے کے اپنے بیٹے کو لندن چلا گیا. 4 مرحلوں میں اس کا چیک اپ ہوتا ہے. کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان 4 میں اگر یہ نیگیٹو آ گیا رزلٹ تو پھر تمہارا بچہ گیا. دعا کرو کہ کسی ایک میں پازیٹیو آ جائے. جب 4تھا چیک اپ ہونے کے لیے جا رہا تھا, ڈاکٹر میرے پاس خود آیا اور اس نے کہا کہ تم جس کو بھی مانتے ہو اس سے دعا کرو. کہ میں اسی ہاسپٹل میں باہر آ کے میدان میں بیٹھ گیا. میں نے اس موقع پر اپنے امام کو یاد کیا. میں نے کہا مولا آج میں مشہدی ہو کر آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ مولا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آتا تھا, میں زیارت نہیں کرتا تھا, میں بہت زیادہ پکا شیعہ نہیں ہوں, لیکن مولا کچھ بھی ہو میں اس مشہد میں آپ کا پڑوسی ہوں. مولا پڑوسی کا تو خیال کرتے ہیں آپ. مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا بیٹا صحیح ہو گیا تو کسی آپ کے ایک زائر کی ساری ضرورت پورا کروں گا. چیک اپ ہو گیا, رپورٹ آئی, پتا چلا سب پازیٹیو, نیگیٹو ختم. پھر دوبارہ چیک اپ ہوئے, جو 3 نیگیٹو آئے تھے وہ سب پازیٹیو ہوتے گئے. ڈاکٹر حیرت میں کہ ہوا کیا.
آپ کو بتائیں اس کا جملہ، جب میں مشہد واپس آیا اور تہران میں رکا، میں تہران کے ڈاکٹر کے پاس پھر گیا جن کے پاس گیا تھا، تو ان ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو پہلے لائے تھے، یہ تمہارا دوسرا بیٹا ہے۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ وہی پیشینٹ ہے۔ کہ میں آ گیا مشہد مقدس، اب تو میں امام کی بارگاہ میں جاتا تھا، مسلسل یہ جملہ کہتا تھا کہ مولا آپ کا شکریہ، آپ کا احسان، آپ کا کرم، آپ کی نوازش، آپ کی عنایت، آپ بتا دیجئے، جب کہیے گا آپ کے خادم کو میں آپ کے کسی ظاہر کی ساری ضرورت کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد سنیں گے آپ، کہتا ہے کہ آج تمہارا فون آیا، تم نے دیر کر دی، میں تو صبح سے انتظار میں تھا کہ فون آئے گا، اس لیے مولا نے رات ہی میں کہا تھا مجھ سے خواب میں۔ کہتا ہے کہ مولا نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا کہ تم جا کر اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ میں عام دوستوں کی طرح سے نہیں ہوں، تمہارا امام معصوم ہوں۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ عام دوستوں کی طرح سے ہیں۔ کہتا ہے یہ شخص، میں وہاں سے اٹھنے کے بعد امام کے حرم میں آیا، مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، مولا مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے غصے میں آپ سے باتیں کی تھیں۔ یقیناً مولا ہم سب کے لیے اس کریم والد کی طرح سے ہیں کہ جو ایک بیٹے کے لیے باپ کی محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ، اس لیے کہ مولا کی وہ حدیث ہے کہ مولا نے فرمایا کہ الامام ابن شفیق، شفقت رکھنے والے والد کی طرح سے یہ امام ہیں۔ آج اپنے دلوں کو روانہ کیجئے امام کی بارگاہ میں، مانگیے۔ امام کسی کو مایوس واپس نہیں کرتی، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ آپ نے جشن منعقد کیا، آپ نے امام کے لیے دسترخوان بچھایا، یہ بڑی اہمیت ہے۔ وقت نہیں بچا ورنہ عرض کرتا کہ حقیقتاً امام کے لیے چھوٹا سا ایک دسترخوان، ایک پلیٹ لے کے بھی آپ کھڑے ہو جائیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ امام کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ میری آواز یقیناً میری بہنیں سن رہی ہیں، میری مائیں سن رہی ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے تو 8ویں امام کی بارگاہ میں آئیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو کامیاب کرے تو 8ویں امام سے فریاد کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دے، واقعی طور پہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا بنے، 8ویں امام کے پاس آئے۔ اور بس میں نے ختم کر دیا، اگر امام کی بارگاہ میں 2 واسطے دیے جائیں تو امام کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک امام کے بیٹے کا واسطہ، مولا جواد کا واسطہ، مولا امام تقی کا واسطہ بڑا اہم ہے۔ امام کو بے پناہ محبت تھی اپنے اس بیٹے سے، اور کوئی دعا رد نہیں ہوتی اگر 8ویں امام کی بارگاہ میں 9ویں امام کا واسطہ دیا جائے۔ ایک اور دوسرا واسطہ، ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے لیکن میں جلدی جملہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی توسلات کی دنیا میں اس کو بڑا اہم درجہ ملا ہے۔ ایک واسطہ جو 8ویں امام کی بارگاہ میں ہے وہ امام کی اس جدہ ماجدہ کا کہ جن کے نام پر یہ امام بارگاہ ہے۔ کبھی آپ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ امام کی بارگاہ میں اگر سید عالمیان کا واسطہ دیا جائے تو کبھی امام رد نہیں کرتے۔ مولا آج ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مولا ہم بھی آپ کی بارگاہ میں متوسل ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنی آرزوؤں کے ساتھ، کتنی امیدوں کے ساتھ یہاں پر وہ افراد آئے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں تمنائیں ہوں گی۔ کوئی اپنی نوکری کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اپنی زندگی کے لیے پریشان ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے گھر میں اولاد کی مشکل ہوگی، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے لیے ایسی مشکل کہ جو واقعاً حل نہیں ہو رہی ہوگی۔ آئیے چلیے 8ویں امام کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور دعائے توسل کا وہ جملہ کہ جس جملے کے ذریعے سے ہم آقا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، وہ جملہ ہم سبھی اپنی زبان پہ جاری کریں پوری خلوص نیت کے ساتھ۔ یقیناً امام ہماری دعا کو آج سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مولا ہم سبھی آپ کی بارگاہ کے نیاز مند ہیں مولا، آپ کی بارگاہ میں دعائیں لے کے حاضر ہوئے ہیں مولا، ہم سبھی کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. آئیے چلیے اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دے کے دعا کرے. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار تیری بارگاہ میں عظیم دعا ہے آج کی اس عظیم رات میں آنے والے کل کی مبارک تاریخ. پروردگار ہم سبھی کی زبانوں پہ سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے عظیم دعا پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار زمین ظلم و جور سے بھر رہی ہے، پروردگار ہمارے امام کے ذریعے سے زمین پر عدل و انصاف کو قائم فرما. پروردگار حضرت کے قلب نازنین کو ہم سبھی سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو راضی فرما. پروردگار ہماری خدمتوں کو ہمارے امام کی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں امام رضا کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات مشکلات میں ہیں امام کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ان تمام مؤمنین کو 8ویں امام کا مہمان قرار فرما. 8ویں امام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار حاضرین کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. جن کے گھروں میں اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح قرار فرما. پروردگار ہمارے والدین اگر با حیات ہوں خدمت کی توفیق عطا فرما. اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں ایصال ثواب کا جذبہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے سروں پہ ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء، وہ تمام دین کے خدمت گزار جو اس وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں ان کے سایوں کو قائم و دائم فرما. پروردگار اس بدلتے ہوئے حالات میں تمام مؤمنین کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین جن کے دلوں میں 8ویں امام کی بارگاہ کی زیارت کی تمنا ہے پروردگار ان سبھی کو زیارت نصیب فرما. پروردگار ہم سبھی کو با معرفت 8ویں امام کی زیارت عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما. پروردگار ہم سبھی کو معصومین کی بارگاہ کی زیارت عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.